اسے کری جاتی ہے جس کو کچھ پتا ہی نہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بھائی بچہ ہے, جوان ہوا, شریعت کے مطابق 14 سال کا ہے, بیٹا وضو کرو, 3 پھیری ہاتھ دھو, کلی کرو, ناک میں پانی چڑھاؤ, مسا کرو, ہاتھ دھو کونی تک, پاؤں دھو. کس کو سکھایا جاتا ہے؟ جو لائق ہے کہ بھائی سکھانے کے لائق ہے. جو سکھانے کے لائق ہے اس کو سکھایا. جتنا ضرور ہے اتنا سکھانا پڑتا ہے. غسل سکھایا بھائی, وضو بھی سکھایا, نماز کے طریقے بھی سکھا دیے. یہ نماز ایسی ہے, ایسا نہیں ایسا رکوع کرو, ایسا نہیں ایسا سجدہ کرو, بھائی گھٹن پہ ہاتھ رکھا کرو, بھائی پیٹ ذرا ایک دم ایسی رکھو جس پہ گلاس رکھا ہے پانی کا تو ڈھولے نا, ایسی رکھا کرو. بھائی سجدے کے اندر سر ٹیکا کرو, ناک کی نرم ہڈی دب جانی چاہیے, اتنا دبایا کرو. جی ٹھیک ہے. بھائی بتا قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے یہ سب چیزیں. تو کیوں قرآن نے نہیں دی؟ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے. سب کچھ دیا اللہ کا. بچے اللہ نے دیے, روزی اچھی تو اللہ نے دی, بیوی دی تو اللہ نے دی, بہن بیٹی دی تو اللہ نے دی, زندگی دی تو اللہ نے دی. تو قرآن کے بعد جو حدیث پاک دی ہے وہ کس نے دیا؟ جو شریعت کے قانون ہے, قرآن کو اٹھانے کی ادا. ابھی تو پکڑنے کی بات کر رہے, ارے قرآن پڑھتا رہے, ارے قرآن پڑھنے کے پہلے قرآن پکڑنے کی جو ادا ہے وہ بھی تو رسول کی ہے. وقار اپنے فرمائے تو ایسا پکڑا. اطیع اللہ اطیع الرسول, رسول کا کہنا مان. نبی کا کہنا مان لے تو رب تیرا ہے. اور تو کہے کہ میں رب کا کہنا مانتا ہوں, تو رب پہلے ہوا ہی تھا کب؟ کسی کا. اور وہ ہے بھی کس کا؟ رب ہے کس کا اور ہوا تھا کس کا؟ پہلے بھی محمد کا, آج بھی محمد, کل بھی محمد, کل بھی نبی کی سنتا تھا, آج بھی نبی کی سنتا ہے, کل بھی نبی کی سنے گا. اطیع اللہ, میں نے تو صرف میرے محمد سے بات کی تھی اور اس کو میرے سکھانے کی ضرورت نہیں. یہاں بولتا ہے اللہ الرحمن علم قرآن, وہ سمجھ والوں کے لیے. میں نے قرآن سکھایا, میں نے قرآن سکھایا. اب قرآن سکھایا تو نبی قرآن جیتا بولے, جیتا بولے, قرآن جیتا ہی بولنا چاہیے. قرآن میں نہیں سیکھا تو نبی تو پڑھ کو کچھ آتا نہیں ہے, تو قرآن جیتا بولے, زیادہ نہ بولے. کتنا بولے؟ قرآن جتنا ہی بولے. ہاں بھائی قرآن جتنا ہی بولو, تو یہ جو تم قرآن بولتے ہو یہ میری اور میرے رب کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ میری اور میرے رب کی بات ہے. اب تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میری بات کر. رب کا بھی حکم یہ ہے کہ یہ میتی اللہ اطیع رسول, اللہ کی اور اس کے رسول کی بات تھی. اب یہاں پر اطیع الرسول ہے, قرآن میں لکھا ہوا ایک جگہ. کیا لکھا ہے؟ اطیع الرسول, صرف رسول کی ہی بات مان. اس نے کیا کیا؟ اس نے جیسا اس نے زندگی بتائی گویا تم بھی ایسی زندگی بتاؤ. جیسے نبی نے زندگی بتائی ایسی ہی زندگی تم بناؤ. اپنی عورت کو ایسا رکھو, اپنی بہن کو ایسا رکھو, اپنے بچوں کو ایسا رکھو, اپنے باپ کو ایسا رکھو, اپنی ماں کو ایسا رکھو, اپنے آدمی کو ایسا رکھو, اپنی بیوی کو ایسا رکھو. جیسی حالات زندگی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی زندگی انسان کے اندر خلق فرما دیا. کیا فرما دیا؟ خلق. تم ایسی ادا لے کر آؤ. اللہ فرماتا ہے, کیا بولتا اللہ؟ وہی ادا لے کر آؤ جو ادا میرے محمد کی ہے. جس کو ادا میں بول گیا ہوں اسی کا نام ہے اطیع الرسول. بالکل کیا ہے؟ اطیع الرسول. تم وہی ادا پر آؤ جو ادا پر میرا رب چاہتا ہے تم کو. رب تو کون سی ادا چاہتا ہے؟ تیرا ذکر کرنا کر دیا,
بتا تیرا ذکر کرنا ہی اہم ہے تو کون سی ایسی سے دنیا میں باقی ہے جو تیرا ذکر نہیں کرتی ہو؟ پتھر بھی تیرے ذکر کرتے ہیں، ہوا بھی تیرا ذکر کرتی ہے، پانی بھی تیرا ذکر کرتا ہے، کون سا جانور ایسا ہے جو تیرا ذکر نہ کرتا ہو؟ تو تیرا ذکر کرنا اہم رول تھا. ہاں جی میرا ذکر کرنا سب سے اہم ہے. کیا ہے؟ سب سے اہم ہے تمہاری زندگی کے اندر میرا ذکر کرنا. لیکن میرے کہے پہ ذکر کرنا، میری بناوٹ پہ ذکر کرنا وہ کچھ اور ہے، اور میرے نبی کے ترازے پہ ذکر کرنا وہ کچھ اور ہے. اچھا چھوٹا کر کے سمجھا دو. نبی کے راستے پر آؤ. مطلب کیا ہے؟ نبی کو صحابہ دیکھتے، نمازیں نہیں آتی تھی، پہلی مرتبہ نماز آئی، کیسی پڑے گی؟ کانوں تو ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھا، صحابہ ان کو دیکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھوں کانوں تک اٹھائے، ناپ تک نیچے باندھی، صحابہ نے دیکھا. والمؤمنات والمؤمنین والمسلمات والمسلمین، سب عورتاں، آدمی، بچے، بوڑھے سب بھیگی صحابہ تھے. سبوں نے نبی کو دیکھا اور نبی کو دیکھتے رہے، ہاتھ باندھتے رہے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھے، رکوع میں گئے تو نبی کو دیکھتے رکوع کرا، سجدے سے اٹھے، قوما کرا، قوما کا ڈائریکٹ سجدہ، سجود، سجدے میں چلے گئے. سب کچھ نبی کو دیکھتے رہے. نبی قرآن کی تلاوت پڑھتے رہے، نبی تکبیر بولتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے. وہ لوگ تکبیر سنتے ہیں اللہ اکبر، ہم بھی بولے اللہ اکبر. سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی، نبی نے بولا، میں نے بھی بولا. صرف دیکھ کر نبی کی ادا لے کر آتے. کیا لائے؟ نبی کی ادا. یہ جو نماز ہے یہ اولین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا راز ہے. یہ جو نماز ہے، نماز یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ادا، ظاہر، اولین ادا ظاہر، رب سے ملاقات کے لیے کہ دیکھ کر میں نماز پڑھوں. نماز دیکھی صحابہ نے، ایسی نماز ہوتی ہے. ہاں سرکار نے اتنا جبہ انور کو باندھا. کیا کیا آپ نے؟ پیر کی ایڑی کے اوپر جو ڈھکنی دی ہے گڈھے کی ایک، وہ ڈھکنی سے 2 انگل ادھر پیجامہ پہرا. لاؤ میں بھی ایسا پہروں. کیا ہوا؟ یہ ادا ہوتا ہے. آج میں تم کو ادا سمجھا پڑی. اس کو کہتے ادا. بھائی پاؤں کے تھوڑے سے ادھر پہنوں، پیر کی چھولی ڈھکنی آتی ہے اس کے ڈی، اس سے 4 انگل ادھر پہروں میں، جبہ سلوار جو بھی کیا جائے، ٹھیک ہے. وہ پینڈو کو ادھر پہری، بس یہ ادا. کیا ہو گئی؟ ادا. جو نماز کے اندر احمد مصطفیٰ کی ادا لے کے کیا ہے؟ میرے سرکار نے رکوع ایسا کرا ہوگا، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم بولا، 3 مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم بولا، اور 1 مرتبہ فرض میں ہے، واجبات میں ہے بولنا، باقی دین سنت ہے. 1 مرتبہ واجب فرض ہے تم کو بولنا ہی پڑے گا، اور باقی بھی علم ہونا تمہاری مرضی پڑے تو 100 مرتبہ بول. لیکن میرے نبی نے ایسا بولا. بھائی گھٹن پہ ہاتھ کیسے رکھے؟ کچھ صحابہ نے اسے رکھ دیا، پھر غور سے دیکھا، نہیں میرے نبی گھٹن کے اوپر اپنی ہتھیلی جو ہوتی ہے نا وہ ادھر رکھتے ہیں اور انگلیوں سے اپنے گھٹن کو دباتے ہیں. اور گھٹن سے دبانے سے اور ہتھیلی سے رکھنے سے تمہاری پیٹھ رکوع میں سوکھ جاتی ہے. اس پہ گلاس بھی رکھ دے پانی بھر کر، چھلکے لا پر ڈھولے گا نہیں. کیوں؟ ادائے نبی. تو نبی کی ادا جس کے پاس ہے وہی اطیع الرسول پہ ہے. بالکل یہ ادا. اور ان کی ادا گویا خالی نمازی نہ رہی، نمازی یہ نماز پہ ہے ہی ادا، لیکن آپ کا رات کو سونا وہ بھی ادا. کیسی ادا؟ بھائی سرکار اپنا ایک ہاتھ اپنے کانوں کے اندر رکھتے دبا کر، اپنی ہتھیلی، یہ پنجے نہیں، ہتھیلی کو اپنی کانوں سے دبا کر رکھتے اور اپنے دونوں پینوں کو گھٹن کو تھوڑا وال کر لیٹتے اور بتاتے کہ میں تو محمد ہوں، میرا سونا لکھا ہوا بھی عربی میں محمد. اور سونے سے تم عربی کے محمد لکھا ہوا اکثر بن جاتا ہے. یہ اگر اس طرح میں سویا تو یہ نبی کی ادا ہے.
کیا ہوئی؟ نبی کی ادا ہوئی. آئی سمجھ؟ یہ نبی کی ادا ہے. یہ نبی کا سونا کیسا ہے بھائی؟ اس طرح سونا، یہ ادا ہے. اب نبی کا کھانا کیسا بھائی؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسا بیٹھ کر کھایا؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیر پر بیٹھ کر کھایا. کتنے پیر پر؟ ایک پیر پر. ہاں. دائیں پیر کو آپ نے نیچے دبایا اور بائیں پیر کو آپ نے کھڑا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کیا؟ کھڑا کیا. اور بائیں پیر کو اتنا کھڑا کیا کہ ان کے آپ کے گھٹنے کے اوپر کا حصہ آپ کے پیٹ پہ دبنا چاہیے بھائی. ایک طرح سے یہ بھی کھایا، یہ ادا نبی ہے. دوسری ادا کو بھائی نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرو بیٹھ کر بھی کھایا، دونوں پیر کو کھڑے رکھ کے کھایا. تیسری ادا اور بھی ہے کھانے کی. کیسی کھایا؟ آپ نے پلاٹھی بیٹھ کر مار کے کھایا، دونوں پیروں کو دونوں کو دبا لیا. جب آپ بیماری کے حال میں یا کمزوری کے حال میں ہو، تھکن کے حال میں تھک گئے ہو تو بیٹھ کے کھا لیا. یہ تین اداؤں سے اپنا کھانا کھایا. بڑی اسلام پڑھی. جا گھر جا دعا کر دیں گے. جا جان دے اس کو، جان دے. ہاں تو کیا بول رہا تھا؟ کھانے بیٹھنے کے بعد اکرو بیٹھنا، پلٹ سے بیٹھنا، کھڑے پاؤں سے بیٹھنا، اور کھانے کو ملاتے وقت پڑھنا ملانے کے پہلے بسم اللہ والا برکت اللہ. کیا یہ بول کر کوشش کرے 3 انگلی سے کھانا. اس انگلی کو چھوڑ دے. کتنی انگلی سے؟ 3 انگلی. 3 انگلی سے جو کھانا کھاتا ہے انسان وہ انگوٹھے سے پکڑا ہوتی ہے. 3 انگلی سے پکڑ کر کھائے. انگوٹھا آ گیا 2 انگلی سے، اس سے چھوٹا نمالا بنے گا. چھوٹا نمالا بننے سے نہ تمہیں کبھی پھندا لگے گا اور اسے چبایا اچھا جائے گا. یہ نبی کی سنت ہے، یہ ادا ہے. نبی 3 انگلی سے کھاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسا بیٹھ کے دے کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیا کرتے. سبحان اللہ. کیا کرتے تھے؟ زیادہ کرتے بیٹھ کر پانی پیا کرتے. اور ایسا وقت بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا. کیا پیا؟ کھڑے ہو کے پانی پیا. کھانا بیٹھنا نبی کی ادا، پانی پینا نبی کی ادا، سونا نبی کی ادا. چلنا کیسا چلنا چاہیے؟ ہم آج اپنی بہن بیٹی کو بھی دیکھتے ہیں، بھائیوں کو بھی اپنی گردن کو پیچھے لے جاتے ہیں. یہ گردن کو پیچھے لے جانے کے بعد چلتے ہیں، یعنی اکڑ ہو گئی. جبکہ حکم ہے کہ اپنی گردن اتنی جھکا لے کہ کوشش کرے کہ تو جب پیر رکھے تو تیرے پنجے کے نخن تجھے اردھا پنجہ دکھ جائے. اردھا پنجہ چلنے میں تجھے دکھے. اتنی نگاہ کو نیچے کر لے، اپنی گردن کو نیچے کر لے. سر نیچے رکھ کر چلنا یہ محمد مصطفیٰ کی ادا. نماز کی ادا تم میں ہے، کھانے پینے کی ادا تم میں ڈال دی، سونے کی ادا تم میں ڈال دی، چلنے پھرنے کی ادا تم میں ڈال دی. یہ ادا کیوں ہے؟ یہ ادا کیا ہے؟ تو فرمایا شکر بجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک آدم کے اندر ایک رحمت ایسی عطا فرما دی ہے جو مصطفیٰ جیسی ہے. کیسی ہے؟ میرا نبی سب سے ہٹ کر نبی ہے، میرا نبی کا درجہ سب سے بلند ہے. اے آدم تو خوش نصیب ہے، میرے نبی کو میں نے جسم کے ساتھ بشر بنایا اور تجھے بھی بشر بنایا. کیا بنا دیا؟ بشر. میرا نبی بھی بشر ہے اور انسان بھی ایک بشری. انسان کا مطلب ہی بشر ہوتا ہے. انسان کی طرح میرے رب نے میرے نبی کو بھیجا اور میرے نبی نے فرمایا جب انسان کی طرح تو انسان کے اندر آ گیا تب لوگوں میرے نبی کی تمام ادا لے کر آ جاؤ. جب تک میرا نبی باطل میں تھا تو تمام نبی کو بولتا تھا اے نبیوں میرے نبی کا ذکر کرتے رہو، اس کی ادا آنے والی ہے. آ گئی آج اس کی ادا ہمارے پاس، لیکن ہم اس کو استعمال کرنے تیار نہیں.
کیا تیار نہیں ہے؟ اگر اس کو استعمال کر لی، واحد رائے کے برابر قرآن میں فرمایا کہ تم لے کر آؤ گے نبی پہ ایمان، میں تمہیں بخش دوں گا. بس یہی ہے کہ نبی پہ ایمان لانا، اور ایمان کے ساتھ جو ادا ہے، ادا نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے. صحیح بالکل. ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تم میں ادا نہ آ جائے. صحیح. ادا آنا ضروری کہ نبی نے کیسے کھایا اللہ میں سمیٹوں، نبی نے کیسی تعظیم باتیں کری بوڑھے بچوں سے، میں ایسی کر کے دکھاؤں. ارے ہم تو صرف زندگی کے نمازوں کی اچھے طریقوں کی بات کرتے ہیں ہمارے فائدے میں. آج دیکھیں طریقہ کون کیسا لیتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر سے سوال آپ کے دماغ میں لیے سمجھانے کے لیے، ادا کس کو بولتے ہیں، کہ نوا زبا لے کر آئے آپ نے پیرا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائے، عبداللہ ادھر آؤ میرا زبا کاٹ دو. کیا کر دو؟ ابا جان نوائی جھپا ہے، ہاں کاٹ دے بیٹا. ایک بائی کو کٹوا دیا، تھوڑی چھوٹی ہو گئی، دوسری بائی کو پھر کٹوا دیا، دونوں سرکی ہو گئی. ابا ایک چھوٹی کر دو. کیا کر دی؟ چھوٹی. نواز جھپا تھا کٹوا دیا، پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے رہے. ابا جاؤ نہیں، کھڑے رہو. عبداللہ کیا اس پیچھے سے پھاٹ دو، تھوڑا سا کٹیلا، تھوڑا کاٹ دیا. کیا ہوا؟ پھر تھوڑا سا اپنے دامن نیچے تھا، اس دامن پاس سے بھی کاٹ دو جو نیچے چھیلے لبڑ دیا ہے، وہاں سے بھی ٹکڑا باندھ دیا. اب اس کو سی دو تم. نوا پیرا، کیا بات نوا لباس بنایا، نوا لباس کے چھوٹی بڑی کر دی بائی کاٹ کر، یہ دونوں ہاتھوں کی بائیں الگ الگ ہوئی کاٹ کے، بس کپڑوں کے اندر رفو کروا دیا کاٹ کے، سی دیا. ابا جان یہ کیا چیز ہے؟ مجھے معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، لیکن نبی کو ایسا پہنتے میں نے دیکھا. نہیں ہے سچ میں، کیوں بولنا پڑے گا. نوا پہن لیتے تو کیا گناہ ہو جاتا؟ یہ عمر فاروق تم سے پوچھتے ہیں تو اگر تم نے نوا پہن لیا تھا تو نبی نے منع کیا؟ یہ عمر نوا مت پہننا اور پھاڑ کے پہننا، ایسا بولا کبھی نبی نے؟ نہیں بولا. نبی نے نہیں بولا. نبی تو لوگوں کو نوا دیتے تھے، لیکن نبی لوگوں کو نوا دیتے ہیں اور لوگ لے کے خوش ہو جاتے ہیں. نبی لوگوں کو نوا لباس دیتے ہیں. ارے کم بخت برابر نہیں سمجھا رفیق، تو یہ کم بخت رفیق نہیں سمجھا. روز اس کے پاس نوا سے سچا کپڑا آتا ہے، لیکن سمجھانے کے یہ بھی تو نبی دیتا ہے. اس وقت عمر کو بھی نبی نے دیا، آج بھی نبی دیتا ہے. بس اتنا ہی آج اکھا پہن کے لوگوں کو دکھاتا ہے. اس وقت عمر کے پاس نوا تھا، لیکن کاٹ کے نبی کی ادا لاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کی ادا ہے. یہ نبی نے نہیں بولا کہ ایسا کرنا، یہ تو نماز تھی تم میری ادا لے کر آ گئے، اب آؤ عمر کی ادا لے کر. سبحان اللہ. اس کو کہتے اطیع الرسول. یہ رسول کے کہنے میں ہے، یہ رب کو راضی کرنے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حاجت کو نبی کی حاجت سے جوڑ دیا. بالکل. پوچھا علی کو، کھڑے کھڑے علی پانی پی رہے ہیں. علی کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہو؟ ہاں. نبی نے تو بیٹھ کے پانی پینے کا کہا ہے. ہاں بے شک نبی نے ہم کو بیٹھ کے پانی پینے کا کہا ہے، لیکن میں نے ایک روز اس جگہ پہ نبی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تھا، اس کے لیے میں کھڑے پیتا ہوں پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ پڑھ رہی ادا کا مطلب کہ ادا لا. کیا لا؟ ادا لا. وہ ادا لا جو نبی چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ تم ادا لاؤ. میں بندگی کرتا ہوں ایسی 5 کی نماز پڑھ لے، بس یہ بھی میری ادا میں ہوگا. کوئی نہیں بن سکتا صحابی کی طرح، کوئی نہیں. حکمران اتنا بڑا لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھومتا، ٹوٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھومتا. کیوں گھومتا ہے بھائی ٹوٹے ہوئے کپڑے پہن کے؟ تیرے پاس لباس نہیں ہے؟ لباس ہے، خاندانی پیسے والا ہے، لیکن پھر تک کیسے پہن سکتا ہوں؟ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس نے لباس ایسا پہنا ہے. ارے تو جس سے محبت کرتا ہے رفیق کانڈے، تو پھر کیوں نہیں پہنتا ایسا؟ وہ جیسے کھانے بیچتا ہے تو کھانے کیوں نہیں بیچتا ایسا؟ وہ جیسے چلتا پھرتا ہے ایسا چلتا کیوں نہیں ہے ایسا؟ جب تک محمد مصطفیٰ کی ادا نہیں آئے گی تمہارے میرے اندر، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. مسلمان تو ہے ہم لوگ، لیکن دیکھ لیں ہم کیسے مسلمان ہیں. نماز پڑھ کر دعا مانگی جائے، رب کہتا ہے میں دوں گا. تمہارے دلوں میں ہاتھ رکھ لو، میں بھی رکھتا ہوں، کہ کیا ہم نے نماز پڑھ کے دعا مانگی وہ پوری ہو گئی؟
کئی ٹائم لگ جاتا ہے، کئی دن بیت جاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. کئی پھر روزے رکھنے کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہوتی ہماری دعائیں قبول ہیں؟ کیوں نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کا صلہ ہمیں تک نہیں پہنچتا؟ کیوں ہمارے آنسو نکالنے کے بعد بھی رب ہماری فریاد کو سنتا ہے پر دیتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تم نے نماز کو واحد میری عبادت سمجھا. کیا نماز کو تم نے مجھ کو راضی کرنا سمجھا، لیکن تم بھول بیٹھے ہو میں تو راضی تب ہوتا ہوں جب تم میں ادا مصطفیٰ آتی ہے. نمازوں سے میں راضی نہیں ہوتا. نمازوں سے اگر راضی ہوتا کائنات کے اندر ہر ایک نمازی صرف کروڑ پتی ہوتا اور سونے کے ڈھگلے میں بیٹھا ہوتا. کہتا ہے نماز پڑھ لیکن ادا میری لا، کہ دیکھ میرا نبی کونین نے نماز پڑھی لیکن گھر کے اندر ایک ٹائم کا کھانا نہ رکھا. میرے رب نے نماز پڑھی، میرے نبی نے نماز پڑھتے ہی، لیکن بوڑھا نبی کھانا ہے فرمایا کھانا 3 دن سے نہیں کھایا ہے. ارے کچھ نے فرمایا 3 دن سے بھوکا رہنے کا حکم؟ اللہ تو رکنا چاہتا ہے بھوکا؟ یہ نبی 3 دن سے بھوکا ہے. ارے میں نے سنا تو دل کے اشارہ کرتا ہے، میرا نبی تو کعبے بدل دیتا ہے. میرا نبی اشارہ کرتا ہے تو چاند کو کھاڑ دیتا ہے. تو اشارہ کرتا ہے میرا نبی تو سورج کو باہر نکال دیتا ہے. میرا نبی اشارہ کرتا ہے تو دل میں وسوسے لاتا ہے، پانی ہاتھوں میں سے نکال دیتا ہے. ارے میرا نبی 3 دن سے بھوکا ہے. اللہ تجھے یہ وسوسہ سب آیا، یہ نہیں آیا خیال میرا نبی 3 دن سے بھوکا ہے؟ سوال کھڑا ہے. کیا کھڑا ہے؟ سوال کھڑا ہے تمہارے میرے پاس. کیوں ایسا رکھا؟ ارے وہ بتانا چاہتا تھا میرا اللہ کہ دیکھو خوش نصیب ہو تم لوگ، جنت کی نعمت بھی میرے نبی کے دھولوں پہ قربان کرتا ہوں رب. لیکن میرا نبی بھوکا اس لیے کہ یہ بھوکا رہنا بھی عبادت کے بعد میری ادا ہوگی. اگر رب تجھے نہ دے، ایک دن نماز پڑھی 5 ٹائم کی روزہ رکھا بھوکا رہ گیا نہ ملا تو صبر کرنا کہ یہ ادا بھی مصطفیٰ کی ہے. ادا ہی لانی ہے نا، تو لانا کیوں نہیں ادا لے کر آتا مصطفیٰ کی؟ کہتا ہے نماز پڑھتا 5 ٹائم کی دعا مانگی ملا نہیں. ارے دیکھ اس مصطفیٰ کو، دونوں جہاں کا مالک، اشارہ کرے سب کچھ ادھر ادھر ہو جائے، پوری دنیا کو پلٹی مار دے، لیکن کہتا ہے 3 دن سے بھوکا ہوں. ارے میں تو ہوں ہی، میری بیٹی بھی بھوکی ہے. آ رہی کلیئر؟ 3 دن کا بھوکا، یہ ادا ہے. بھائی نہیں ملا مایوس نہ ہو، اللہ تجھ سے راضی ہوگا. کچھ کوتاہی رکھی ہے نماز میں، تم نے نبی کی محبت میں کمی رکھی ہے، اسی لیے تیرا پیسہ لانے کے بعد بھی گھر میں نہ رکا. کیا بات؟ تیرا کھانا اچھا بنانے کے بعد بھی تیرے گھر میں کھانا نہ ٹکا. صحیح، بالکل صحیح. تمام چیز آ گئی. تم میں کوتاہی تب ہوگی، تم میں کمی تب ہوگی، تم میں مصیبت تب آئے گی جب تم نے نبی کی اداؤں کو کچل دیا ہوگا، سنبھالا نہیں ہوگا. اور نبی کی اداؤں کو سنبھال لیا، قسم الجلال کی. منکر نکیر بھی بولتے ہیں کہ بھائی ان کا سوال جواب کرنا ہمارے لیے بس کی بات نہیں. وہ عمر فاروق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میرے کو کتنا بڑا تحفہ دیا کہ آج احسان اس کا کہ اس نے میرے کو انگلی بنا کے دی. اس رب نے انگلی دی کہ میرے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کا احسان ہے، بہت بڑا احسان اس کا، کہ جیسا نقش میرے نبی کا اس نے بنایا کسی جسم بنا کر، اس کے اندر سے ہی ہمیں بنا کر. آدم علیہ السلام بھی ہمارا نبی اور محمد مصطفیٰ ہمارا آقا مولا نبی. انما بشر بنا کر بھیجا اور اس نے جیسا جیسا ہم کو بتایا ایسا کرنے کی ادا ہم میں آئی کہ میرا نبی ایسا دکھتا ہے، میرا نبی ایسا مڑتا ہے. ارے دیکھے تو خری میرا نبی کیسا ہے. میرا نبی کیسا ہے کہ تم لوگ گناہ کرتے رہے میں مٹاتا رہا. یا ماں گناہ کرنے کے بعد بھی بولتی ایسا کرتا ہے، تو مت لگاتی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. بھائی کچھ کرتا ہے ادھر سے ادھر، عورت بیٹی سب ادھر کا ادھر کر رہے ہیں، تو متوں کو لگا رہے دوسرے کو.
کیا کر رہا ہے؟ ایک دوسرے کو تہمت لگاتے ہیں، اور میرا رب فرماتا ہے تو تہمت کرتا رہا، میں تیری تہمت کو مٹاتا رہا۔ احمد رضا بولتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگی تم ہی سے پناہ، کہ نبی کا کہنا ہی نہیں مانا، پھر بھی نبی کہتے ہیں مولا امتی میرے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یہ امتی میرے ہیں۔ ادا تو لا مصطفیٰ کی، گناہ گننے تیار ہوں میں، لیکن ادا گننے تیار نہیں ہوں۔ ارے جس گناہ کو تو دیکھتا ہے، جس کھانے کو تو دیکھتا ہے، جس پیسے کو تو دیکھتا ہے، جس عورت بچوں کو تو دیکھتا ہے، ارے اس دیکھنے کے اندر یہ مت دیکھ کہ یہ میری عورت ہے، میرے بچے، میری بیٹی، میری ماں، میرے بہن ہے، ارے یہ نگاہ کیوں نہیں لاتا کہ یہ امت مصطفیٰ ہے؟ جس دن یہ نگاہ آ گئی کہ یہ امت مصطفیٰ ہے، اس دن تیرے گھر کے اندر خیر و برکت ہو جائے گی، تیرا درجہ رب بلند کر دے گا۔ ایک خلق کر انسان تو نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو کتنا بہتر بنایا ہے۔ مان لے اگر تو اس کو خنزیر بنا دیتا، کیا کر لیتا؟ کیونکہ خنزیر بھی جان والا ہے، وہ بھی اس کے پریوار والا ہے، وہ بھی سانسیں لیتا ہے، اور اس کو جو زندگی دی اس کی جو خوراک ہے اس کو کھانا کھاتا ہے، اور انسان سے اس کو بھی اتنا بہتر بنایا، جو زندگی دی اس کے تو پریوار بھی جب تجھے کھانا بھی دیا، لیکن تجھ کو میں نے سور نہ بنایا۔ اگر سور بنا دیتا تو کیا کر لیتا ہوں، کتا بنا دیتا تو کیا کر لیتا ہوں، گٹر کا کیڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ کیوں نہیں مانتا اس کا احسان؟ ایک جوڑی کپڑا نہیں ہے، نہیں آیا تہوار میں بیٹھ گئے، باپ نے نہیں دلایا تو اس سے برا مان لیا، ماں سے اچھی بات نہیں کری، بھائی سے اچھی بات نہیں کری، نہیں ہوتا اس طرح یار۔ ایک جوڑی لباس کے اندر ہمارے صحابہ نے نکالی زندگی، ایک جوڑی لباس کے اندر کیسی زندگی نکالی ہوگی کہ وقت نماز آ رہا ہے، ایک دوسرا جبا پہن کے آ رہی، کبھی عورت جبا پہن کے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی وہ جبا اتار کے جا کے اپنے آدمی کو دے رہی، آدمی اتار کے عورت کو دے رہا، کیسے وہ کام دھندا کرتے ہوں گے؟ پھر تم کہتا میں اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، ارے اہل بیت کا معلوم بھی نہیں کہ اہل بیت کس کو بولتے ہیں، پہلے تو یہ جانکاری لو اہل بیت کس کو بولتے ہیں۔ خالی مسافہ لے لیا، ہاتھ چوم لیے، پاؤں چوم لیے، خدمت کر دی، نہیں آ جائی تو 100-200 روپے ہاتھ میں دے دیے، ہو گیا، اہل بیت کے چاہنے والے ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تم دین پھیلاؤ، ہر ایک ماں کو حکم ہے جس طرح اپنی چھاتی میں سے پہلا دودھ اپنے بچوں کو پلائے، اور 2.5 سال تک وہ بچوں کو پلاتی رہے۔ اسی طرح عرفان علم عین سے لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پہلی تعلیم خود ہی عطا فرماتا ہے، اور کہے کہ رب ایسا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے ہیں، ٹوپی ایسی پہنی جاتی ہے، بچوں کو فرمائے، وضو ایسا کرا جاتا ہے، نہیں بتانے تیار ہے ہم لوگ۔ کیوں؟ خود ہی کو نہیں آتا، بچے کو کیا بتائیں گے؟ نہ ماں نہ باپ دونوں بتانے تیار نہیں ہے، اچھے سے اچھا لباس بچانے تیار ہے، بڑی سے بڑی بچے کو جنس کی پینٹ تیار، عیسائی کے دھرم کا اچھا بتانے تیار ہے کہ یہ جنس کی پینٹ ہے، پیر بہت اچھی لگتی ہے تجھ پر، یہ شرٹ بہت اچھا لگتا ہے تجھ پر، یہ ٹی شرٹ بہت اچھی لگتی ہے، ارے بول بیٹا نہ کر اس سے محبت، تجھ پر نبی کا جوڑا قرآن فرماتا ہے میرے نبی جیسے لباس پہنو، لمبے لمبے لباس پہن کے تو دیکھ، سنت جبا لہنگا پہن کے تو دیکھ۔ حکم تو قرآن یہ دیتا ہے کہ لوگوں میرے نبی کے لباس جیسا لباس پہنو، لیکن ہم نے ہمارے بچوں کو ٹی شرٹیں بتائی، جنس کی پینٹ بتائی، تو بچے کے دکل سلیم کے اندر جنس کی پینٹ بیٹھ گئی، ٹی شرٹ بیٹھ گئی، شرٹ بیٹھ گیا، طرح طرح کے بال کٹانے کی ایکسینا بیٹھ گئی، نعوذ باللہ، نہ کٹا بیٹا یہ بال، تیرے بال کان تک اچھے رکھ، کیونکہ نبی کہتا ہے، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ پیسہ دینے کے لیے مسجد اسکول کے اندر فی بھی بھریں گے، 70 فی بھی بھریں گے، وہ بولے گا اس بار لباس غلط، 90 بدلے گئے، 90 لانا پڑیں گے۔ مولوی بول دے بھائی 100 کی جگہ 110 دے دے، تو اس کو 10 بولیں گے اللہ کے کلام سکھانے کے پیسے لیتے ہو، اے ہائے کیا بولا رے تو نے، تو خوبصورت بولا، کیوں مولوی پھوکڑ میں سیکھ کے آیا کیا رے؟ اس کا پیٹ نہیں ہے، اس کے بھی بچے نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کا گھر بار نہیں ہے کیا؟ اللہ کے کلام سکھانے میں ہماری بہن بیٹی کو بھی تکلیف اور ان کے بچوں کو سکھانے کی بھی تکلیف۔ جب تک نبی کی اداؤں پر نہیں آ سکتے تم لوگ، جب تک گویا خالی تم بیٹھے ہو اس میرے گھر میں بھی بیٹھے ہو اور اپنے اپنے گھر میں بھی خالی بیٹھے ہو، انتظار کرتے ہو کہ اذان کب ہوگی اور نماز پڑھوں، اللہ کی عبادت کرنی ہے،
نماز پڑھوں گی، ارے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ نماز بھی عبادت میں ہے، ارے گھر میں نماز کے علاوہ اور بھی ایسے کام ہیں جو عبادت میں ہے، سبحان اللہ، وہ بھی عبادت میں ہے، اپنے بیٹے کو اچھی شکشا دے، اس نبی کے قریب لے جا، یہ بھی عبادت میں ہے، اپنا آدمی میں آیا اس کے پیروں پہ ہاتھ پیار سے رکھ دے، وہ بھی عبادت میں ہے، اور آدمی کا بھی کام ہے گھر میں سائے بیوی کو سلام دعا کرے، اس سے پیار سے بات کرے، وہ بھی عبادت میں ہے، سبحان اللہ، اور نماز وقتانہ کی عبادت ہے، لیکن زیادہ نماز سے زیادہ تو عبادت وہ ہے جو تمہارے اخلاق دل میں غلط ہے، وہ محبت سے تم نے بٹھا ہی نہیں ہے، سلام بھی کرتے ہیں تو زبردستی اور جھوٹا، سلام علیکم، سلام علیکم، ارے کیا ہے بھائی، سیدھا سلام کرنے میں کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ، یہ پورا سلام ہو گیا، ہر چیز میں کوتاہی، ہر چیز میں غلطی ہماری، جب تک ہم نے نبیوں سے باتوں طریقوں پہ غلطی کرتے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا درجہ خلاص کر دیا، خلق کل انسان، تجھ کو میں نے سب سے بہتر بنایا مخلوق میں، 18,000 مخلوق بنائی، ان سے سب سے بہتر میں نے انسان کو پیدا کیا، اور قسم جل جلالہ کی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے آدم کی اولاد کو سب سے بہتر بنایا، لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی آدم آئے، جتنے بھی قوم آئی، ان سب سے میں نے اللہ نے فرمایا میں نے محبت نہ کری، میرے محمد کے آتے ہی اس کی امت سے سب سے زیادہ محبت کری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم سے سب سے زیادہ محبت کری اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے امت محمدیہ میں نے تم سے زیادہ محبت کری ہے، اس لیے کہ تم میں ادا میرے محمد کی ہے، تمہارا درجہ اتنا بلند ہے، کیوں گرتا ہے بھائی، جانا تیرا درجہ بلند ہے، مت گر، نہ ارادے کسی اور کی، جو وقت دیا ہے تمہارے کو صبح بعد میں لگا دے، جو وقت دیا اس کے اندر زندگی نکال لے، وقت ایک ایسی چیز دی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کہ وقت کے ساتھ عبادت کر، کل نہیں مانے گا رب، کل رب نہیں مانے گا، تو مان بھی گیا تو رب نہیں مانے گا، کہتا ہے جس زمانے میں جس زمانے کے حقوق میں نے دیے ہیں اس زمانے کے حقوق تو اپنا، روح ارواح پہ تھا تو تیری عبادت کچھ اور تھی، ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری عبادت کچھ اور تھی، دنیا میں تو اب آیا پاؤں رکھا تو تیری عبادت کچھ اور ہے، قبروں کے اندر چلے جائے گا تو تیری عبادت کچھ اور ہے، قبر سے اٹھے گا تو تیری عبادت کچھ اور ہے، آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی، ہر جگہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے، آج اللہ کا احسان ہے کہ ہم سب کو زندہ رکھا ہے، ابھی اس نے موت ہم سے لی نہیں ہے، ابھی ہم نے مزہ چکا نہیں ہے، قسم مجھے لگے مزہ چکنا باقی ہے، اس مزہ چکنے کے پہلے لا ایسا کچھ بنا لے کہ مزہ ہم خوشی سے چکے، ربا کرنا لگے، تمہیں کوئی جم سے چوٹی بھر لینا تو پتا چلے اس کا نشان کیسا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری روح کب جب کری تو ایسا لگا زندہ بکرے پہ سے کسی نے چمڑا اتارا ہو، زندہ بکرا ہو اس پہ سے چمڑے کھینچ لیے ہو تو بکرا کیسا چلائے گا، نبی ہو کر بولتے کہ میری روح نکلی جب ایسا لگتا ہے، تو بتاؤ ہم تو وہاں کہاں ہے، کیسی روح نکالی جائے گی، بہت خراب روح نکالی جائے گی، کتے سے بھی خراب روح کھینچی جائے گی، جس کے پیچھے تم دنیا میں محبت کر رہے ہو، قرآن فرما تم نے جس سے زیادہ محبت کری اسی کے ساتھ تمہیں اٹھاؤں گا، دیکھیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھیں، میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یاد دلا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بیان کا موڈ نہیں تھا، بولنا بھی نہیں، میری طبیعت آگے پیچھے، لیکن خود دوستو تم کیا ہو رہا ہے، کیا ہم صلی اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا اس نبی سے ہم نے محبت کری، کیا اس پنجیتن اہل بیت سے محبت کری، ہم نے نہیں کری، اکھی زندگی ہم نے اپنے آدمی کے پیچھے نکال دی، رابعہ بصری فرماتی ہے میں نے کہا تجھ سے کیوں کروں حسن، اے عبد الحسن میں تجھ سے نکاح کیوں کروں، تجھ سے نکاح کرنے کے بعد بچے جننا ہوں گے، برتن گھسنا ہوں گے، جھاڑو مارنی ہوگی، تیرا دیکھ بھال کرنا ہوگا، اس سے تیرے دیکھ بھال میں زندگی کٹ جائے گی تو نبی صلی اللہ سے محبت کب کروں گی، رابعہ بصری نے نکاح نہیں کرا، کائنات کی واحد ایک ہی کلندر عورت ہے، وہ کلندر عورت ہے جس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتی تھی،
رب سے بات کرتی تھی، وہ درجے پہ پہنچی عورت. اور رابعہ بصری ہم کیا ہے دیکھے جھانک کر، وہ بھی کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی نبی کی امت میں، ہم بھی نبی کی امت میں، وہ بھی اللہ کی بندی، ہم بھی اللہ کے بندے. دیکھیں ہمارے دلوں پہ ہم نے کیا کیا. کبھی بچی سے محبت بہت زیادہ کر لی تو لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہو گیا. کبھی عورت سے زیادہ محبت کر لی آدمی نے تو عورت کے پیچھے سب کچھ گھسا دیا. کبھی بیٹی کے پیچھے، کبھی عورت کے پیچھے، کبھی ماں کے پیچھے، تو کبھی خود کے پیچھے. غلط ہے. فدا کا امی اے صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر بھی غوث اعظم نہیں ہو سکتے ہیں. غوث اعظم علیہ السلام پوری کائنات میں غوث اعظم بنا دیا جائے، ایک بھی صحابہ کے پیر کے دھول کے برابر نہیں تھا. جس نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا ایمان کے ساتھ وہ جنت میں گیا اور جنتی ہو گیا. اصحاب الجنت یا صحاب الجنہ، اور 10 اسرا بصرہ کے اندر جنتی خبر بھی دے چکے میرے نبی. آج بھائی ان صحابہ کا حال دیکھو کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے سوال نہیں کرتے ہیں، یوں کہتا ہے کہ ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے بچے ہیں، سب آپ پر قربان. اس کے بعد کہتے ہیں نبی کریم سے کہا قال رسول اللہ اب بتائیے کہ غسل کیسے کرتے ہیں، اب بتائیے نبی سلام کیسے پڑھے. پہلے اپنی محبتوں کو نبی کے پیروں کی دھول پہ قربان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آقا آپ بتائیے. ہم تو محبت سینکڑوں لے کے دل میں بیٹھے ہیں، اس دین کا پتہ نہیں کل کا سورج کیسا نکلنے والا ہے. اس کے کئی سینکڑوں سورج نکلنے کے پہلے کے ہاتھ لے کے بیٹھے ہیں کہ اس سال میں وہ کام کروں گا، اس سال میں وہ کام کروں گا، اتنے سال کے بعد یہ کروں گا، اتنے سال کے بعد وہ کروں گا، یہ ہڈی سے یہ کام کروں گا، یہ پیشانی سے وہ کام کروں. ارے بندے تجھے پتا ہے کہ سانس کب تک ہے؟ کیا پتا ہے تجھے مر جائے گا. اور اگر گویا تم مر بھی گیا تو دیکھ علی نے کیا فرمایا، مردے کو زندہ کرا، زندہ کر کے پوچھا ہے مردہ تیرا حال کیسا ہے. یہ علی سے خدا میں نے برابر عبادت نہیں کری ہے، آپ کے اللہ کے حکم سے آپ نے اٹھایا، لیکن میری حالت ایسی ہے کہ میں پہلے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. علی فرمایا بولیے کیا بولتے ہو. بتاتے ہیں میری عورت کا حال کیا ہے، میرے بچوں کا حال کیا ہے، میرے مال کا حال کیا ہے. تیری بیوی نے تیرے مرے بعد دوسرا نکاح کر لیا. آگے نہیں بولنا، خلاص پیچھے نہیں خلاص. کوئی کہے میری عورت کے خاطر میں کماتا ہوں، گناہ ہو گیا رے. میری عورت سے بہت محبت کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، لیکن قانون نبی کریم کے میں اور ان کے بتائے طریقے سے کرتا ہوں. اتنی محبت نہیں کرتا میری عورت سے، اس سے سینکڑوں زیادہ میرے محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں. کبھی نبی سے تو محبت کر کے دیکھ. عورت مر گئی تو آدمی شادی کر لے گا، آدمی مر گیا عورت شادی کر لے گی. دونوں کے جو بچے ہیں وہ دونوں جگہ نکاح کر لے الگ الگ، بچے تو یتیم ہی گئے. اور جو تیرا مال تھا وہ بچ چکا تو تم نے لے کر کیا کیا؟ کچھ لے کر نہیں گیا، ان کی محبت لے کر کیا برباد ہو گیا. کیوں نہ محمد سے محبت کری جائے، کیوں نہ گوشت سے محبت کری جائے، کیوں نہ علی سے محبت کری جائے، جن کے ناموں کے صدقے میں، جن کے بنائے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمارے جسم اور روح کو ایک کر کے رکھ دے، نورانی بنا کر رکھ دے، اور ایسا قبر میں جائے کہ ہمارے کو کیڑے نہ کھا پائے. اور میں تو کہتا ہوں وہ زندگی کیا کام کی جینی جس کے اندر موت کا پتہ نہ چلے. ارے کر رب سے اتنی محبت کہ روح نکلنے کے پہلے پتہ چلے کہ فلانے دن میں مرنے والا ہوں. ایسے پڑے ہیں. اور رابعہ بصری ہے، حسن بصری ہے، جنون مصری ہے، بايزيد بوستانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خاکی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے امام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی روح نکلنے کے پہلے پتا دیا فلاں دن میں مرنے والا ہوں. کب معلوم پڑی؟ جب انہوں نے دنیا کو ایک بازو چھوڑ کر اللہ کے رسول سے محبت کری. کیا بتاؤں میں جس کو تم اچھا سب سے پیارا پیر تو ہمارا گوس ہے نا، ہم تو اس کے مرید ہیں، تم بھی ان کے مرید ہو، میں بھی ان کا مرید ہوں. صحیح ہے. گوسا سے بڑھ کا اولیاء کون ہے ہمارے پاس؟ ہے نا. دیکھ تو لے تیرے پیر کو، تو کیسا ہے تیرا پیر؟ تیرے پیر کو جھانک میری بہن بیٹی میرے بھائی.
تیرے پیر کو دیکھ اور یہ بات پہنچانا جو پوری باقی رہے گا وہاں تک تم سب میں اپنی بہن کو کہ دیکھ تو اس کو پیر بولتی، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، تخت پر بیٹھا ہے، لوگوں کو درس دیتا ہے، بیان کرتا رہا بیان کرتا رہا بیان کرتا رہا، ایک جنازہ آگے پڑا ہے، جنازہ دیکھا پڑا ہے، ہاں لیکن بیان کرتا رہا، درس پورا کر دو، درس پورا کرتے رہا پورا کرتے رہا، بیان پورا ہونے کے بعد کسی آگے والا حضرت بیان پورا ہو گیا، دعا کرنے کا جب اٹھے نہ فرمایا سرکار جنازے کی نماز پڑھا دیجیے، ہاں کس کا جنازہ ہے؟ یہ آپ ہی کے لڑکے کا ہے، نہیں کھول پا رہا ہوں اس کو پورا، خالی سمجھا جائے شارٹ میں۔ غوث اعظم علیہ السلام کا صاحبزادہ دنیا سے رخصت ہوا آپ کے حیاتی میں، غوث اعظم کے بڑے پیر دستگیر بیان کر رہے ہیں، دین پھیلا رہا ہے، دین پھیلاتے ہوئے پتا چلا کہ غوث اعظم کے گھر موت ہو گئی ہے، مریدوں نے بچوں کو دلایا، جنازے کو لے گئے، جنازے کی نماز پڑھانا دفنانے کے لیے، باپ کو پتا نہیں بیٹا مر گیا، باپ کو بولا بیٹا مر گیا، ارے کوئی بات نہیں، دین ہے دین، مصطفیٰ پھیلاتا ہوں، تم بولتے غوث اعظم کے مرید ہم، ابے پیر کی ادا پہ تو آ جا، میں نہیں کہتا کہ تیرا بچہ مر جائے تو تو مت جانا، تو گوشت کی طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن اتنی محبت کی طرح نہ کر جو گوشت اس سے ناراض ہو جائے۔ تو کیا جانے گی غوث اعظم کے بارے میں، اور کیا جانے گا غوث اعظم پیر کیا، میرا پیر میرا بڑے پیر دستگیر 11ویں کر دی، نیاز دلا دی، گوشت میں فاتحہ دلا دیا، ہو گیا۔ ارے دین پھیلانے کے خاطر، دین لوگوں کو بتانے کی خاطر، دین کو اپنانے کے خاطر اپنے سگے بیٹے کی جنازے کی نماز لیٹ کر دی، جنازہ پڑھا، روئنی کیا خر ہے آپ کا بیٹا ہے، اچھا انا للہ و انا راجعون پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد دفنا دیا، نہ رونا نہ دھونا نہ دیکھنا، کس کا آخری میں منہ تو دیکھ لوں، نہیں بولا آخری منہ دیکھا نہیں۔ غوث اعظم علیہ السلام ہے، دین سے اتنی محبت کتنی، ارے غوث اعظم کا ایک صاحبزادہ اور ایسا تھا جس کو سینکڑوں مرتبہ 7 سے 8 مرتبہ بچھو کاٹتا رہا، آپ دین پھیلاتے رہے، وہ بچھو کو دیکھنے سے آپ کہتے ہیں اگر میں اس کو دیکھ لوں گا تو جو دین ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، جتنا بر اتنا میں پھیلا دوں۔ سانپ کاٹتے کاٹتے آپ کا جسم دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن آپ نے بیان نہیں کیا، سکھانے کے لیے۔ آج تک ہمارے تک وہ چیز پہنچی ہے، وہ تم بھی پہنچاؤ میں بھی پہنچا، لیکن تم اپناؤ تو خرید لے اپنے کہ دین بنانا پھیلانے کے لیے، تمہارے کو نماز سکھانے کے لیے، میرے کو نماز سکھانے کے لیے، میرے تک کلمہ پہنچانے کے لیے، قرآن بتانے کے لیے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے بہن بیٹی کے طریقے بتانے کے لیے، اس غوث اعظم علیہ السلام جیسی ہستی نے کیسی سعادت دی ہے، اس غریب و نواز نے کیسی سعادت دی ہے، اپنے پریوار کو چھوڑ کے معین چشتی یہاں آیا۔ تم اپنے پریوار کو چھوڑ کر دنیا میں کمانے تو جا سکتے ہو، کونے کونے میں کمانے جا سکتے ہو دنیا کے، لیکن دین کے خاطر تو اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا، تو باہر کیا جائے گا دین کے خاطر؟ گھر پہ بیٹھ کے دین اپنا تیار رہیے، کسی کو دین بتانا، دین پھیلانا اور دین کو اپنانا، یہی اطیع اللہ اطیع الرسول ہے کہ اللہ کا کہنا مانو، محمد کے ذریعے سے، اور محمد کا کہنا گویا مانا، تم نے اللہ کا کہنا مانا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔